الرحمن الرحیم، میں ہوں آصف خان۔ تمام دیکھنے سننے والوں کو میرا سلام۔ حکومت نے رات کو پیٹرول کی قیمتوں میں جو اضافہ کیا، ہمارا پہلا موضوع بحث وہ تھا، لیکن آج اسلام آباد میں شہباز گل کی ضمانت کے حوالے سے جو درخواست دی گئی اور شہباز گل کی ریمانڈ کے لیے جو اسلام آباد ہائی کورٹ میں پولیس کی جانب سے درخواست دی گئی، اس پر پہلے بات کرتے ہیں۔ تو شہباز گل کے جو قانونی ٹیم ہے، انہوں نے اسلام آباد کے جو سیشن کورٹ ہے اس میں ان کی ضمانت کے لیے درخواست دائر کی تھی، لیکن دوسری طرف اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو پولیس ہے انہوں نے درخواست دائر کی تھی کہ جی ہمیں مزید ریمانڈ دی جائے، اور عدالت نے ریمانڈ نہیں دیا تو ان سے ہم نے بہت ساری برآمدگیاں کرنی ہیں، بہت ساری تفتیش کرنی ہے، تفتیش نامکمل ہے۔ تو آج ہائی کورٹ نے یہ فیصلہ صادر کیا اور سیشن کورٹ کو یہ آرڈر کیا ہے کہ وہ دیکھیں اگر ریمانڈ حق بنتا ہے تو میرٹ پر فیصلہ کر کے مزید ریمانڈ کی اجازت دے دی جائے۔ پولیس تفتیش پر عدلیہ ان کا کہنا تھا کہ اثر انداز نہیں ہو سکتی اور نہ اس میں رکاوٹ ڈال سکتی ہے۔ یہ اس پر یقیناً کل ہی اس پر بحث ہوگی اور شہباز گل کی قانونی ٹیم بھی بحث کرے گی اور پولیس کی جانب سے بھی جو ان کے وکلاء ہیں وہ بحث کریں گے، تو اس کا کیا نتیجہ نکلتا ہے، مزید ریمانڈ ملتی ہے یا اس کی جو درخواست ضمانت ہے اس حوالے سے کوئی پیش رفت ہوتی ہے، تو یقیناً اس کا کل پتہ چلے گا۔ آتے ہیں پیٹرولیم مصنوعات کی جانب۔ تو اگر ہم دیکھیں تو پوری دنیا میں پیٹرولیم مصنوعات سستی ہو رہی ہیں، اور آج کل جو ہے وہ فی بیرل جو ہے وہ $90 جو ہے فی بیرل تک وہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں گر گئی ہیں، اور ایک ہفتے سے یہ اطلاعات تھیں اور یہ حکومتی وزراء اور وزیر اعظم تک یہ مجدے سنا رہے تھے کہ شاید اس 15 کو پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں ایک کمی کی جائے، واضح کمی کی جائے، بلکہ میڈیا میں جو رپورٹس آئیں تو $15 فی لیٹر کمی کی اطلاعات تھیں، جس پر سب لوگ توقع کر رہے تھے اور ہونی بھی چاہیے تھی، کیونکہ وہ عالمی مارکیٹ میں پیٹرولیم مصنوعات مسلسل جو ہے سستی ہو رہی ہیں۔ لیکن رات کو اچانک حکومت نے پیٹرول جو ہے $6.72 مہنگا کر دیا، جس پر پورے لوگوں میں تو غم و غصہ ہے ہی۔ خود جو مریم نواز ہیں انہوں نے رات کو ٹویٹ کیا تھا کہ جی میں اس ظلم کے ساتھ مزید نہیں چل سکتی ہے، اور ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ نواز شریف نے بھی اس کو مسترد کیا ہے اور وہ ناراض ہو کر میٹنگ سے اٹھ کے چلے گئے ہیں۔ آج جو پیپل پارٹی کے شریک چیئرمین ہیں آصف علی زرداری، انہوں نے بھی اس پر تشویش کا اظہار کیا اور کہا کہ حکومت اگر اتنے بڑے فیصلے کرتی ہے تو کم از کم ہم ان کے اتحادی ہیں، ہمیں کم از کم ہم سے مشاورت ہونی چاہیے۔ MQM نے بھی اس طرح کے خیالات کا اظہار کیا۔ کابینہ اجلاس میں بھی جو ہے مفتیٰ اسماعیل جو وزیر خزانہ ہیں اس پر شدید تنقید ہوئی، اور اطلاعات یہ ہیں کہ اس کا کوئی مناسب جواب بھی نہیں دے سکے۔ اسے اب اس حکومت کی بدقسمتی کہا جائے یا کیا کہا جائے کہ خزانے کی وزارت ایک ایسے شخص کے پاس ہے جس سے اب تک تو معاملات ہینڈل ہوتے نظر نہیں آ رہے، اور انہوں نے جس طرح ان 3-4 مہینوں میں جو اقدامات اٹھائے ہیں تو اس سے مسلم لیگ نون کی مقبولیت کے جو سارے مینار ہیں ان کی وجہ سے زمین بوس ہوتے جا رہے ہیں، اور PDM کی کشتی میں بھی ان کی وجہ سے جو ہے بھٹے ڈل رہے ہیں۔ اور پنجاب کا ضمنی الیکشن بھی اگر دیکھا جائے تو ان کے لیے نوشتہ دیوار تھا، لیکن شاید کہ حکمرانوں کو پتہ نہیں کہاں سے تسلیاں مل رہی ہیں اور وہ وہی کر رہے ہیں جو عوام کے مفاد کے خلاف ہے اور جس کا جواز نہیں بنتا۔ اور اگر ایک بات آج جو سابقہ وزیر خزانہ ہے PTI دور کے حماد اظہر، تو انہوں نے کی ہے، تو بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہی بات درست ہی نہ ہو کہ وہ کہتے ہیں کہ جو وزیر خزانہ موصوف ہے انہوں نے گزشتہ چند مہینوں میں مہنگا جو ہے پیٹرول خریدا، اور وہ چونکہ اب وہ اچانک وہ سستا ہونا شروع ہو چکا ہے تو ان کے پاس سٹاک پرانا ہے، اب ان کے پاس ایسا کوئی طریقہ کار ہی نہیں ہے کہ جی وہ اس کو سستا بیچ سکیں۔ اور دوسری بات، ہم
کریں گے عمران خان کے اثاثجات کے حوالے سے جو آج اخبارات کی زینت بنے ہیں، تو ان میں ہم اس پہ اختصار سے بات کریں گے۔ عمران خان کے 30 کروڑ مطلب اثاثوں کے مالک ہے، اور ان کی اہلیہ کے پاس جو رپورٹ ہے کہ جی 698 کنال اراضی کی مالک ہیں۔ تاہم جو اس میں سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ عمران خان کی جو گاڑی والا کالم ہے وہ خالی ہے، اور اہلیہ کے زیور والا کالم میں وہ کہتے ہیں کہ کچھ بھی نہیں ہے۔ اور آخری جو خبر شیئر کرنی ہے وہ یہ کہ جو جسٹس سجاد علی شاہ جو 13 اگست کو ریٹائر ہوئے سپریم کورٹ سے، ان کی جگہ منصور علی شاہ باقاعدہ طور پر جو ہے سپریم جوڈیشل کونسل کے رکن بن گئے ہیں، اور کہا جا رہا ہے کہ وہ جسٹس فائزہ کے طرز اصول کے جو ہے وہ جج سمجھے جا رہے ہیں۔ اور اب جو ججز تقرری کا مسئلہ ہے جو سپریم کورٹ میں جن کی نئے ججز کی تقرری ہونی ہے، اور اس پر جو گزشتہ اجلاس ہوا تو جو چیف جسٹس نے جن ججز کی تقرری کی کو نام پیش کیے تھے تو وہ مسترد کیے گئے 4 کے مقابلے میں 5 کی اکثریت سے۔ تو کہا جا رہا ہے کہ آئندہ اگر اس سپریم کورٹ جوڈیشل کونسل کا اس حوالے سے اجلاس ہو تو ممکن ہے، ممکنات کی باتیں ہیں، اس پہ یقینی تو کچھ نہیں کہہ سکتا کہ شاید آئندہ اگر کوئی فیصلہ آنا ہوا ان پر تو شاید وہ اب 6-3 سے آئے، تو یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا کہ اس کے پھر فیصلہ کیا آتا ہے۔ اس وقت تک کے لیے اتنا ہی۔ اللہ حافظ۔